حسین یا 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 حسین۔ آج تک دنیا میں باقی ہر طرف اسلام ہے، آج تک دنیا میں باقی ہر طرف اسلام ہے۔ یہ حسین ابن علی کے صبر کا انجام ہے۔ ظلم کے آگے جھکے نہ سر کسی مظلوم کا، ظلم کے آگے جھکے نہ سر کسی مظلوم کا، ساری دنیا کے لیے شبیر کا پیغام ہے۔ یوں کربلا میں لٹ گیا کنبہ حسین کا، یوں کربلا میں لٹ گیا کنبہ حسین کا، محتاج ہے کفن کو بھی لاشا حسین کا۔ یوں کربلا میں لٹ گیا کنبہ حسین کا، محتاج ہے کفن کو بھی لاشا حسین کا۔ بھیا تمہارے مرنے سے ٹوٹی میری کمر، بھیا تمہارے مرنے سے ٹوٹی میری کمر، بھائی کی لاش پر تھا یہ نوحہ حسین کا۔ یوں کربلا میں لٹ گیا کنبہ حسین کا، محتاج ہے کفن کو بھی لاشا حسین کا۔ یہ کہہ کے اپنے خیمے سے زینب نکل پڑی، یہ کہہ کے اپنے خیمے سے زینب نکل پڑی، سر کٹ رہا ہے اب میرے بھیا حسین کا۔ یوں کربلا میں لٹ گیا کنبہ حسین کا، محتاج ہے کفن کو بھی لاشا حسین کا۔ حیرت ہے کیوں زمین پہ گرتا نہیں فلک، حیرت ہے کیوں زمین پہ گرتا نہیں فلک، دبتا ہے پائے شمر سے سینہ حسین کا۔ یوں کربلا میں لٹ گیا کنبہ حسین کا، محتاج ہے کفن کو بھی لاشا حسین کا۔ یہ کہہ کے حرملا کو نہ ٹوکا کسی نے یہ کہہ کے حرملا کو نہ ٹوکا کسی نے ظالم تیرا یہ تیر یہ بچہ حسین کا۔ یوں کربلا میں لٹ گیا کنبہ حسین کا، محتاج ہے کفن کو بھی لاشا حسین کا۔ کچھ اس طرح اسیر کیا فوج شام نے، کچھ اس طرح اسیر کیا فوج شام نے، دفنا سکا نہ باپ کو بیٹا حسین کا۔ یوں کربلا میں لٹ گیا کنبہ حسین کا، محتاج ہے کفن کو بھی لاشا حسین کا۔ ایک بچی قید خانے میں کہتی تھی شمر سے، ایک بچی قید خانے میں کہتی تھی شمر سے، اب تو دکھا دو سر مجھے بابا حسین کا۔ یوں کربلا میں لٹ گیا کنبہ حسین کا، محتاج ہے کفن کو بھی لاشا حسین کا۔ زینب یہ بولی ہند سے چادر میں کیا کروں،
زینب یہ بولی ہند سے چادر میں کیا کروں، اور یہاں پڑا ہے دشت میں لاشا حسین کا، یوں کربلا میں لٹ گیا کنبہ حسین کا، محتاج ہے کفن کو بھی لاشا حسین کا۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ الحکیم وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبما رحمت من اللہ لنت لہم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک۔ صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عشر مجالس کی چھٹی گفتگو ہے، عنوان گفتگو ہے صحیفہ سجادیہ اور اصول بندگی۔ آج کی گفتگو میں امام زین العابدین علیہ السلام کی اس دعا کو انتخاب فرمایا ہے جو آپ نے انجام بخیر ہونے کے لیے دعا ارشاد فرمائی ہے۔ انسان اگر ائمہ اطہار علیہ السلام کی بارگاہ پر اور روضہ مبارکہ پر یا اسی طرح سے خاص مناسبتوں پر اللہ سبحانہ تعالی سے اگر کوئی چیز مانگنا چاہے تو وہ کیا مانگے؟ علماء نے اس بات کے اوپر بڑی تاکید کی ہے کہ اگر انسان کا انجام بخیر ہوتا ہے اور انسان کا اینڈ بخیر ہوتا ہے تو یہ سب سے بڑا کمال ہے ایک انسان کے لیے کہ اس دنیا سے دولت ایمان کے اوپر جائے اور مومن دنیا سے جائے، یہ بہت بڑا کمال ہے۔ اسی لیے میرے چوتھے امام کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے انجام بخیر ہونے کے سلسلے میں، اور وہ دعا یہاں سے شروع ہوتی ہے، یا من ذکرہ شرف للذاکرین۔ توجہ کریے گا، اے وہ ذات گرامی جس کی یاد کرنے والوں کے لیے عزت اور شرف کا ذریعہ ہے۔ یا من ذکرہ شرف للذاکرین، یعنی جس کی یاد شرف ہے، جس کی یاد سرمایہ عزت ہے، اے وہ ذات کہ یا من ذکرہ شرف للذاکرین، اے وہ ذات گرامی جس کی یاد کرنے والوں کے لیے سرمایہ عزت ہے۔ یعنی اگر ہم اپنی زندگی میں اللہ سبحانہ تعالی کو یاد کرتے ہیں تو یہ یاد کرنا ہمارے لیے عزت اور شرف کا سرمایہ ہے، یہی یاد الہی۔ قرآن کریم میں توجہ کرنے کی ضرورت ہے کس طرح سے یاد الہی سرمایہ ہے، اور وہ بھی سرمایہ عزت ہے۔ ذاکرین یعنی خدا کو یاد کرنے والوں کے لیے کیسے اللہ کی یاد سرمایہ عزت بن جائے گی؟ قرآن نے ارشاد فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔
یہ تو قرآن کریم میں اللہ سبحانہ تعالی خالق و مالک اپنے مخلوق سے کہہ رہا ہے، معبود اپنے عبد سے کہہ رہا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور پھر ایک جگہ حدیث قدسی میں یہ ارشاد ہو رہا ہے من ذکرنی فی ملئ ذکرتہ فی ملئ خیر من ملئہ ومن ذکرنی سرا ذکرتہ علانیتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حدیث قدسی میں یہ اعلان ہے، جو مجھے اپنے اجتماع میں مجھے یاد کرے گا، چاہے وہ اپنے گھر میں ہو، چاہے وہ اپنی فیملی کے درمیان ہو، چاہے وہ سماج اور معاشرے کے لوگوں کے درمیان ہو، کہیں کے اوپر بھی ہو، جس جگہ کے اوپر بھی ہو، جو من ذکرنی فی ملئ ذکرتہ من ملئ خیر ذکرتہ فی ملئ خیر من ملئہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہو رہا ہے، جو بھی مجھے اجتماع میں، چاہے وہ اپنے گھر کے اندر ہو، چاہے وہ سماج اور معاشرے میں ہو، چاہے کسی بھی جگہ کے اوپر ہو، جو مجھے چار لوگوں کے درمیان مجھ خدا کو یاد کرے گا، میں اس سے بہتر اجتماع میں اسے یاد کروں گا، اور جو مجھے تنہائی میں یاد کرے گا میں اسے علنی طور کے اوپر یاد کروں گا۔ اب اگر اس حدیث کے ذیل میں اور اس قرآن کریم کی آیے شریفہ کے نتیجے میں کہ اللہ کا ارشاد ہو رہا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور ادھر اللہ حدیث قدسی میں یاد کر رہا، اگر تم 10 لوگوں کے درمیان مجھے یاد کرو گے تو میں اس سے بہتر اجتماع میں تجھے یاد کروں گا، اور اگر تم خلوت کے اندر، تم تنہائی میں مجھے یاد کرو گے تو میں علنی طور کے اوپر تمہیں یاد کروں گا۔ اب اس جملے کا اور اس سوال کا جواب کیا بنتا ہے؟ یا من ذکرہ شرف للذاکرین، اے وہ ذات گرامی جس کی یاد سرمائے عزت ہے یاد کرنے والوں کے لیے، کیوں نہ سرمائے عزت ہو، یقیناً میں اللہ کو یاد کروں یہ اتنا کمال نہیں، لیکن انسان جب اپنے اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ کا وعدہ یہ ہے نا، اگر تم مجھے اجتماع میں یاد کرو گے تو میں اس سے بہتر اجتماع میں تمہیں یاد کروں گا، اور اگر تم نے خلوت میں مجھے یاد کیا ہے، اگر تم نے تنہائی میں مجھ خدا کو یاد کیا ہے تو میں علنی طور کے اوپر تمہیں یاد کروں گا۔ تو جسے اس کا خالق یاد کرے، جسے انسان کا معبود یاد کرے، اگر خالق و مالک اپنے بندے کو یاد کرے تو یقیناً یہ یاد سرمایہ عزت بن جائے گی، سرمایہ شرف ہے کہ ایک انسان اس مقام پر پہنچا ہے کہ اسے اس کا خالق و مالک یاد فرما رہا ہے۔ اسی لیے میرے چوتھے امام نے کہا ہے کہ یا من ذکرہ شرف للذاکرین، اے وہ ذات گرامی جس کی یاد کرنے والوں کے لیے سرمایہ عزت ہے۔ اب یہاں کے اوپر توجہ کرنے کی ضرورت ہے، عرفاء نے، علماء کرام نے یاد الہی کے چند مرحلے بتائے ہیں۔ سب سے پست مرحلہ کون ہے، سب سے ادنا مرحلہ کون، اس سے اوپر کا مرحلہ کون، اور یاد الہی کا سب سے افضل مرحلہ کون ہے، ان کی اس باتوں کو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ سب سے ادنا مرحلہ اور یاد الہی کا سب سے نیچا مرحلہ یہ ہے کہ صرف اور صرف انسان اپنی زبان سے اللہ کو یاد کرے اور دل بالکل یاد الہی سے خالی ہو، یہ یاد الہی کا سب سے نچلا مرحلہ، یعنی صرف زبان سے کہے لا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی سب سے ادنا مرحلہ یہ ہے کہ صرف اور صرف اس زبان سے اللہ کو یاد کیا جائے اور دل بالکل یاد الہی سے خالی ہو۔
تو کیا اگر زبان سے جو کہ ذکر کا سب سے ادنا مرحلہ ہے، اگر زبان سے اللہ کو یاد کیا جائے تو کیا اس کا فائدہ ہے؟ جی عزیزان محترم، اگر صرف زبان سے بھی اگر انسان اپنے اللہ کو یاد کرے، تسبیح پڑھتا رہے، سبحان اللہ تسبیح پڑھتا رہے، الحمدللہ کہتا رہے، اللہ اکبر کہتا رہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یا اپنی زبان کے اوپر جاری کرتا رہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو کیا صرف زبان سے ذکر الہی کرنے کا فائدہ ہے یا نہیں؟ بہت فائدہ۔ کیوں فائدہ؟ کیا فائدہ اس کا یہ فائدہ ہے کہ جب تک انسان کی زبان ذکر الہی میں مشغول رہے گی، انسان غیبت سے بچا رہے گا، انسان عیب جوئی سے بچا رہے گا، انسان بد کلامی سے بچا رہے گا، انسان فحش کلامی سے بچا رہے گا، اور انسان طرح طرح کی بےہودہ بد کلامیوں سے بچا رہے گا۔ اور چوتھی بات، ان اتنی باتوں سے تو بچا ہی رہے گا، ساتھ ساتھ ممکن ہے کہ یہ زبان کے ذکر کے ساتھ ساتھ جب ذکر لسانی کی آواز دل کے پردے پہ جا کے ٹکرائے گی نا، تو کب تک دل زبان کا ساتھ نہ دے گا؟ ممکن ہے کہ انسان زبان سے ذکر الہی کرتا چلا جائے، اور نتیجے میں جب ذکر الہی کی آواز قلب کے پردے سے ٹکرائے گی تو انسان کا دل اور انسان کا قلب اس کی زبان کے ساتھ ہو کر یاد الہی میں مصروف ہو جائے گا۔ یہ ذکر الہی کا پہلا مرحلہ ہے کہ انسان صرف اور صرف زبان سے اللہ کو یاد کرے اور دل خالی ہو۔ یاد رکھیے گا، آپ نے دیکھا ہوگا نا، یہ ذکر بھی فائدہ ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اسی کے اوپر انسان رکا رہے۔ امام نے کہا یا من ذکرہ شرف للذاکرین، توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر انسان زبان سے بھی کہتا ہے تب بھی مفید ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کرتا رہے ذکر الہی کو، یہ ذکر الہی کی آواز دل کے پردے سے ٹکرائے گی نا تو دل بھی انسان کے زبان کے ساتھ ہو جائے گا۔ پانی کا ایک قطرہ جب مسلسل پتھر پہ گرتا ہے نا تو پتھر کے اندر بھی جگہ بنا لیا کرتا ہے۔ اسی طرح سے اگر انسان اپنی زبان سے ہی ذکر الہی کرتا چلا جائے گا تو یہ ذکر الہی کی آوازیں دل کے پردے پہ ٹکرا ٹکرا کے دل کو اپنے ساتھ کر لیں گی۔ یہ پہلا مرحلہ ہوا جہاں کے اوپر انسان صرف اور صرف زبان سے کرتا ہے، دل خالی ہوتا ہے۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ زبان کے ساتھ ساتھ دل بھی ذکر الہی میں مشغول ہوتا ہے، مگر انہماک اور توجہ نہیں رکھتا ہے، یعنی تھوڑا سا ساتھ آیا ہے، مکمل انہماک کے ساتھ نہیں آیا، مکمل توجہ کے ساتھ نہیں آیا ہے۔ زبان کے ساتھ دل میں بھی یاد الہی پائی جاتی ہے مگر مکمل انہماک نہیں۔ یہ درجہ پہلے مرحلے سے افضل ہے، پہلے مرحلے سے بلند و بالا ہے۔ وہاں صرف زبان تھی، دل بالکل خالی تھا۔ یہاں زبان کے ساتھ ساتھ دل بھی زبان کے ساتھ ہے مگر انہماک نہیں ہے، مگر اتنی زیادہ توجہ نہیں ہے۔ توجہ کریے گا، یہ دوسرا مرحلہ۔ اور ایک تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ دل بالکل انہماک ہے، یعنی دل میں یاد الہی ہے لیکن زبان کے ساتھ ساتھ دل میں یاد الہی ہے، مگر اگر کوئی شے اس کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہے تو متوجہ ہو جائے گا۔ اسے رسوخ کہا جاتا ہے۔ یہ دوسرے والے مرحلے سے افضل مرحلہ ہے۔ پس پہلا مرحلہ صرف زبان سے ذکر ہے، دل خالی ہے۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے زبان کے ساتھ دل بھی ہے مگر انہماک نہیں پایا جاتا۔ تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ زبان کے ساتھ دل بھی ہے مگر انہماک پایا جاتا ہے۔ بالکل انہماک کے ساتھ دل کی گہرائیوں میں خدا اترا ہوا ہے، لیکن اگر کوئی چیز اسے متوجہ کرے اپنی طرف تو وہ متوجہ ہو جائے گا۔ یہ تیسرا مرحلہ۔ لیکن چوتھا مرحلہ یہ ہے نا کہ زبان کے ساتھ دل کی گہرائی
گہرائی میں ذکر اس طرح سے اتر چکا ہے کہ جس طرح سے خون انسان کی رگوں میں دوڑتا ہے، اب اگر وہ یاد الہی میں مصروف ہے نا تو کوئی بھی شے اسے اپنی طرف متوجہ نہیں کر سکتی ہے۔ اسے فنا فی اللہ کہا جاتا ہے۔ جیسے روایت نے لکھا ہے میرے چوتھے امام کے لیے، اژدہے کی صورت میں، جن اژدہے کی صورت میں سامنے آیا اور امام متوجہ نہ ہوئے، توجہ کریے گا، نماز میں تھے، یاد الہی میں مصروف تھے، نماز پڑھ رہے تھے، جن اژدہے کی صورت میں نماز کے حالت میں امام کے سامنے سے گزرا مگر امام کو توجہ نہ ہوئی، امام بالکل متوجہ نہ ہوئے، اور پھر نماز کی حالت میں آ کر آپ کے انگوٹھے کو دبا لیتا ہے، پھر بھی امام متوجہ نہ ہوئے، اور جب امام متوجہ نہ ہوئے تو ایک غیبی آواز آئی، انت زین العابدین، یقیناً آپ عابدین کی زینت ہیں۔ اسے چوتھا مرحلہ کہا جاتا ہے، جہاں ذکر لسانی کے ساتھ ساتھ دل بھی یاد الہی میں اتنا مصروف ہو جائے کہ کوئی شے اپنی طرف متوجہ نہیں کر سکتی ہے۔ اسی بات کو ہمارے اور آپ کے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا ہے، وَاشْغَلْ قُلُوبَنَا بِالذِّكْرِ کا عَنْ كُلِّ ذِكْرٍ، توجہ کریے گا، اے اللہ مجھے اپنی یاد میں اس طریقے سے مصروف کر دینا کہ پھر کوئی بھی شے مجھے اپنی طرف متوجہ نہ کر سکے۔ اسے کہتے ہیں ذکر کا عالی مرتبہ، کہ زبان کے ساتھ ساتھ انسان یاد الہی میں اتنا مصروف ہو جائے کہ پھر کوئی بھی شے اسے متوجہ نہ کر سکے۔ یہی عزیزان محترم، اسی لیے میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ذکر اکمل کو متوجہ کرتے ہوئے اور ذکر اکمل کی طرف توجہ دلاتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ دیکھو ذکر یہ نہیں ہے، یعنی ذکر اکمل یہ نہیں ہے کہ صرف انسان زبان سے کہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کہا اسے ذکر اکمل نہیں کہتے، یہ ذکر زبانی ضرور ہے، اس کے بھی فائدے، تو ذکر اکمل کیا ہے؟ کہا ذکر اکمل یہ ہے کہ جب بھی کسی حرام شے تک پہنچے نا، کسی گناہ تک کو کرنے کا ارادہ کرے تو یاد الہی اگر اسے گناہ کے کرنے سے روک لینا تو اسی ذکر کو ذکر اکمل کہا جاتا ہے۔ جب یہ یاد آ جاتی ہے انسان کے دل و دماغ میں نا تو انسان کی زندگی کامیاب زندگی ہو جاتی ہے اور انسان عاقبت بخیر ہونے لگتا ہے۔ ایک صلوات پڑھتے بر محمد اور آل محمد۔ اسی لیے حدیث معراج میں یہ فقرہ موجود ہے، حدیث معراج میں اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آواز قدرت آ رہی تھی اور اللہ اپنے حبیب کو خطاب کر کے کہہ رہا تھا، یا احمد هل تدری ای عیش اہنا و ای حیات ابقا، اے میرے نبی آپ کو پتا ہے خوشگوار زندگی کسے کہتے ہیں، کامیاب زندگی کسے کہتے ہیں، کیا آپ کو پتا ہے ایک کامیاب زندگی کسے کہا جاتا ہے، ایک خوشگوار زندگی کسے کہا جاتا ہے؟ مقام اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز نبی مقام اخلاق میں آ کر کہتا ہے، جو معلم انسانیت ہے، جو معلم بشریت ہے، جس نے انسانیت اور بشریت کو راستے دکھائے ہیں، جو لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا تھا، جو انسانیت اور بشریت کا معلم بن کر آیا تھا، جب اس سے اللہ نے پوچھا کہ اے میرے حبیب کیا آپ کو پتا ہے کامیاب زندگی کسے کہا جاتا ہے، خوشگوار زندگی کسے کہا جاتا ہے، تو مقام اخلاق میں آ کر اللہ کے نبی کہتے ہیں اپنے اللہ سے، اللہم لا، اے میرے اللہ مجھے نہیں پتا، تو بتا کامیاب زندگی کسے کہتے ہیں۔ تو آواز قدرت آئی، اما العیش الہنی الذی لا یفتر صاحبہ عن ذکری، خوشگوار زندگی اسے کہا جاتا ہے نا، توجہ کریں گے عزیزان محترم، خوشگوار زندگی اسے کہا جاتا ہے جو زندگی میری یاد سے سرشار ہو، جس زندگی میں مجھ خدا کو یاد رکھا جائے اسے کہا جاتا ہے۔ اسی لیے تو سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کا یہ فرمان ہے، اے اللہ اس نے پایا کیا جس نے تجھے کھو دیا، اور اس نے کھویا کیا جس نے تجھے پا لیا۔ ایک صلوات پڑھتے بر محمد اور آل محمد۔
دیکھا عزیزان محترم، جب اللہ نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا احمد هل تدری ای عیش احنا و ای حیات ابقا، تو پیغمبر نے کہا اللہم لا، اے میرے اللہ مجھے نہیں پتا، تو بتا کامیاب زندگی کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ تو آواز قدرت آئی، اما العیش الہنی فہو الذی لا یفطر صاحبہ عن ذکری۔ پہلی بات اللہ نے کہا ہے وہ یہ ہے کہ کامیاب زندگی کے لیے ضروری ہے کہ اپنی زندگی کو یاد الہی سے سرشار کیا جائے۔ وہ زندگی زندگی نہیں ہے جس میں سب کچھ تو ہو مگر خدائے وحدہ لا شریک کو یاد نہ رکھا جائے، جہاں خدا کو حاضر و ناظر نہ جانا جائے۔ توجہ کریے گا، اسی لیے تو حدیث کہتی ہے نا، جس گھر میں دین کی حکومت ہوتی ہے، جس گھر میں دین و مذہب و شریعت کی حکومت ہوتی ہے، وہ گھر آسمان والوں کے لیے ایسے نور افشانی کرتا ہے جیسے ستارے زمین والوں کے لیے نور افشانی کرتے ہیں۔ پیغمبر کا فرمان ہے، ان البیت اذا کثر فیہ تلاوت القرآن کثر خیرہ، کثر خیرہ، وہ گھر جس میں قرآن کی تلاوت کیا جائے نا، وہ گھر باعث خیر و برکت بن جایا کرتا ہے۔ اس گھر سے برکات دوسروں تک پہنچتی ہیں۔ وَأَضَاءَ لِأَهْلِ السَّمَاءِ كَمَا تُضِيءُ النُّجُومُ لِأَهْلِ الْأَرْضِ، وہ گھر آسمان والوں کے لیے ایسے نور افشانی کرتا ہے جیسے ستارے زمین والوں کے لیے نور افشانی کرتے ہیں۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اس گھر میں اللہ کی حکومت ہے، شریعت محمد مصطفیٰ کی حکومت ہے، یعنی جس گھر میں دین کی حکومت ہو، جہاں اللہ کو حاضر و ناظر جانا جائے، وہ گھر باعث خیر و برکت بن جاتا ہے۔ کہا کامیاب زندگی کے لیے یاد الہی سے اپنی زندگی کو سرشار کیا کرو۔ علامہ شرف الدین علی اللہ مقامہ نے لکھا ہے کہ کیوں نہیں ہر گھر میں عظیم شخصیتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ علامہ بحر العلوم کیوں کسی خاص گھر میں پیدا ہوتے، شیخ اعظم انصاری کیوں کسی خاص گھر میں پیدا ہوتے ہیں؟ انہوں نے لکھا ہے کہ علماء کے گھر کی سیرت یہ رہی ہے نا کہ ان کے گھروں میں 24 گھنٹے میں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ایک ایسا وقت آئے جس میں ہر انسان سو گیا ہو۔ آپ لکھتے ہیں کہ بعض علماء کے گھروں کی یہ سیرت رہی ہے کہ کچھ لوگ سوتے تھے تو کچھ لوگ جگ کر قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے، یاد الہی میں مصروف رہتے تھے، کچھ لوگ نماز میں مصروف رہتے تھے، اور اس طریقے سے یاد الہی کے ذریعے سے اپنے گھروں کو منور کیے رہتے تھے۔ تو اس نورانیت کا اثر یہ ہوتا تھا کہ کسی گھر سے علامہ بحر العلوم پیدا ہوئے، کسی گھر سے شیخ اعظم انصاری پیدا ہوئے، کسی گھر سے امام خمینی رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ اسی طریقے سے ہمارے بزرگان و علماء و مراجع جن گھروں میں پیدا ہوتے ہیں نا، اس گھروں کو ان کے ماں باپ یاد الہی سے نورانی کیے رہتے ہیں، جس کے نتیجے میں یہ ہستیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک صلوات پڑھتے بر محمد اور آل محمد۔ بس پہلی چیز ذکر الہی کے سلسلے میں یاد الہی سے اپنی زندگی کو سرشار کرو۔ اگر زندگی کامیاب چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو زندگی میں کامیابی، تو یاد الہی سے سرشار کرو۔ دوسری بات، اما العیش الہنی فہو الذی صاحبہ لا یفتر عن ذکری، وہ انسان جو اپنی زندگی کو میری یاد سے سرشار کرے گا نا، کامیابیاں اس کے قدم چومیں گی۔ پہلی بات، وَيَطْلُبُ الرِّضَاءَ فِي لَيْلِهِ وَنَهَارِهِ، اور رات اور دن میں، مکمل رات و دن میں صرف اور صرف اگر انسان اپنی کامیاب زندگی گزارنا چاہتا ہے تو سوائے رضائے پروردگار کے کسی اور کی رضا کو طلب نہیں کرے گا۔ یطلب رضا فی لیلہ و نہارہ، اگر تم چاہتے ہو کہ زندگی کامیاب ہو جائے، اگر تم چاہتے ہو کہ خوشگوار زندگی بن جائے نا، تو دیکھو دوسرے شاید راضی ہو نہ راضی ہو، تمہیں اپنی پوری زندگی میں یہ کوشش کرنا چاہیے کہ مجھ سے میرا اللہ راضی ہو جائے، مجھ سے میرا معبود راضی ہو جائے، مجھ سے میرا خالق راضی ہو جائے۔ یہ حدیث معراج میں پہلی بات یہ ہے کہ یاد الہی سے سرشار کیا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اللہ کو راضی رکھنے کو سوچا گیا تو زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ دوسرا، راضی ہو یا نہ ہو، مجھ سے میرا اللہ راضی رہنا چاہیے۔ یہ دو باتیں، لا ینسا نعمتی۔ تیسری بات،
اگر تم کامیاب زندگی چاہتے ہو نا تو میری دی ہوئی نعمتوں کو نہ بھول جانا، میری دی ہوئی نعمتوں کو یاد رکھو، نعمت کی قدردانی کر لینا، میری ہی دی ہوئی نعمت کے ذریعے سے میری نافرمانی نہ کر لینا، میری معصیت نہ کر لینا۔ پس پہلی چیز میری یاد سے زندگی کو سرشار کرو، دوسری بات یہ ہو گئی کہ میری خوشنودی کو طلب کرو زندگی کے ہر مرحلے میں، اور تیسری بات ہوئی کہ میری دی ہوئی نعمت سے نافرمانی نہ کرو، اور چوتھی بات لا یجہل حقی، میرا جو تمہاری گردن پہ حق ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے میرے حق کو نہ بھلا دینا۔ تو اللہ کا ہماری گردن پہ کیا حق ہے؟ وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا پیدا کرنے والا ہے، وہ ہمارا رب ہے، وہ ہماری پرورش کرنے والا ہے، وہ ہماری زندگی کو ادامہ دینے والا ہے، اسی کے اوپر ہماری ہر سانس ٹکی ہوئی ہے، وہ ہمارا خالق و مالک ہے۔ تو اس کا حق کیا ہے؟ وہ ہمارا مالک ہے اور ہم ان کے بندے ہیں، وہ ہمارے اوپر حق عبودیت رکھتا ہے، ہم اس کے بندے ہیں، تو ہمیں اس کی عبادت کرنا چاہیے۔ کہا دیکھو اگر کامیاب زندگی چاہتے ہو نا تو میری عبادت کرتے رہنا، ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ بس دیکھا عزیزان محترم، یا من ذکرہ شرف للذاکرین، ذکر الہی، ذکر اقم الصلاۃ لذکری، قرآن نے کہا اگر تم میرے یاد کو قائم کرنا چاہتے ہو نا تو نماز پڑھا کرو، اقم الصلاۃ لذکری، میری یاد کو قائم کرنے کے لیے نماز پڑھا کرو۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، اس لیے کہ نماز انسان کو برائیوں سے روک دیتی ہے، نماز انسان کو پستیوں سے نجات دے دیتی ہے، اور یہی نہیں معصوم کا فرمان ہے الصلاۃ قربان کل تقی، ہر انسان کو نماز اس کے خالق و مالک سے قریب کرتی ہے۔ یہ پہلی چیز، یا من ذکرہ شرف للذاکرین، اے وہ خدا جس کی یاد کرنے والوں کے لیے سرمایہ عزت ہے۔ کیوں سرمایہ عزت ہے؟ جب انسان اپنے خالق کو یاد کرے گا تو خالق کا وعدہ ہے کہ اگر تم مجمع میں یاد کرو گے تو میں اس سے بہتر مجمع میں تمہیں یاد کروں گا، اور اگر تم تنہائی اور خلوت میں یاد کرو گے تو میں سب کے سامنے مجمع میں علنی طور پر یاد کروں گا۔ تو جسے اس کا خالق یاد کر لے، جسے اس کا مالک یاد کر لے، یقیناً یہ اس انسان کے لیے سرمایہ عزت ہے اور سرمایہ شرف ہے۔ یہ پہلی بات توجہ کریے گا۔ اور دوسری بات، یا من شکرہ فوز للشاکرین، یا من شکرہ فوز للشاکرین، وہاں کے اوپر اے وہ خدا جس کی یاد کرنے والوں کے لیے سرمایہ عزت ہے۔ اور یہاں پر دوسرا فقرہ اس دعا کا کہا جا رہا ہے، یا من شکرہ فوز للشاکرین، اے وہ ذات گرامی جس کا شکر کرنے والوں کے لیے کامیابی و کامرانی کا ذریعہ ہے۔ یعنی شکر الہی انسان کو، جو انسان شاکر ہے اپنے خدا کا، شکر گزار بندہ ہے نا، تو شکر اللہ کا شکر انسان کی کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ ہے۔ توجہ کریے گا، کیوں؟ آخر وہاں ذکر الہی عزت کا سبب ہے، یہاں پہ دوسرا فقرہ امام نے کہا شکر الہی کامرانی کا سبب ہے۔ کیوں عزیزان محترم؟ کیسے شکر الہی؟ حدیث قرآن نے ارشاد فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا، ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اور اگر تم نے کفران نعمت کیا تو میرا عذاب سخت ہے۔ یعنی کفران نعمت کے، توجہ کرتے جائیے گا، کفران نعمت کی صورت میں انسان کو عذاب ہوگا، لیکن اگر بندہ اپنے خالق اور مالک کا شکریہ ادا کرتا ہے نا تو شکریہ کے نتیجے میں عذاب الہی سے اسے نجات مل جائے گی، جہنم سے اسے رہائی مل جائے گی، قیامت کے ابدی سختیوں سے اسے نجات مل جائے گی۔ یاد رکھیے، اگر انسان کو قیامت میں شکر کی وجہ سے ابدی بدبختی سے نجات مل جائے نا تو یہی تو نجات اس کی کامیابی ہے۔ اصل انسان کی کامیابی یہی تو ہے کہ انسان جہنم سے بچ جائے، انسان
پستیوں سے بچ جائے، انسان شقاوتوں اور بدبختیوں سے نجات پا جائے۔ ایک صلوات پڑھتے بر محمد اور آل محمد۔ اسی لیے کہا یا من شکرہ فوز للشاکرین، اے وہ ذات گرامی جس کا شکر کرنے والوں کے لیے کامرانی اور کامیابی کا ذریعہ ہے۔ خلادہ نامی خاتون ہے اور جناب داؤد علیہ السلام کو وحی ہوئی کہ اے داؤد جا کر فلاں خاتون سے کہہ دو کہ تم جنت میں میرے ہم نشین رہو گی، جنت میں میرے ساتھ رہو گی، جہاں میں رہوں گا وہاں تم رہو گی۔ جناب داؤد علیہ السلام آ کر اس خاتون سے کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھ پر یہ وحی کی ہے کہ جنت میں تمہارا مقام وہی ہے جہاں میرا مقام ہے۔ تو وہ خاتون کہتی ہے کہ کیونکہ آپ نبی خدا ہے، میں آپ کی بات کو جھٹلا نہیں سکتی ہوں، مگر شاید میرے نام کی کوئی اور خاتون ہے۔ کہا نہیں، کوئی دوسری خاتون نہیں ہے، وہ تم ہی ہو، جہاں تمہیں مقام جو میرا ہوگا وہ تمہارا ہوگا۔ تم اپنے باطن کی مجھے خبر دو، مجھے بتاؤ تو آخر تمہارے اندر کیا ہے۔ کہا ہاں میرے اندر ایک بات ہے، وہ بات یہ تھی کہ مشکلات میں گرفتار تھی، مصائب و آلام میں گرفتار تھی، لیکن میں نے مصیبتوں پہ صبر کر لیا ہے، اور صبر کے نتیجے میں میری مشکل آسان ہوئی تو میں نے اپنے خالق و مالک کا شکر ادا کیا۔ جب شکر ادا کیا، جیسے اس نے کہا کہ میں نے اپنے خالق و مالک کا شکر ادا کیا، وہاں پہ داؤد نبی نے کہا بس کرو، یہی ایک وجہ ہے جس کی بنیاد کے اوپر اللہ نے مجھے وحی کی ہے کہ جنت میں تمہارا مقام وہی ہے جو میرا مقام ہوگا۔ صلوات پڑھتے بر محمد اور آل محمد۔ دیکھا شکر الہی کیسے رہائی کا، مصائب و آلام اور مشکلات سے رہائی کا کیسا شکر الہی انسان کو جنت میں جگہ عطا کرتا ہے، اور وہ بھی اگر انسان حقیقی شاکر ہو تو نبی کا درجہ دیا کر دیتا ہے۔ جس مقام پہ نبی ہو وہاں انسان رہے گا، یہ شکر کا مقام ہے۔ پس پہلی چیز یا من ذکرہ شرف للذاکرین و یا من شکرہ فوز للشاکرین۔ تیسری بات توجہ کرنے کی ضرورت ہے، ذکر قلبی یاد ہے عزیزان محترم، یاد قلبی توجہ کرنے کی بہت ضرورت۔ شکر انسان زبان سے کر رہا ہے۔ تیسری چیز سنیے گا، یا من طاعتہ نجات للمطیعین، اے وہ خدا جس کی اطاعت گزار کو نجات عطا کرے گی۔ پس ادھر ذکر الہی شرف عطا کرے گا، عزت عطا کرے گا، ادھر شکر انسان کو پستیوں سے نجات دے گا، اور ادھر شکر کامیابی و کامرانی عطا کرے گا، اور ادھر تیسری بات یہ کہی جا رہی ہے اطاعت انسان کی نجات کا ذریعہ ہے۔ من یطع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے نا، تو وہ قیامت میں ان لوگوں ہی کے ساتھ رہے گا جس کے اوپر اللہ نے نعمتیں نازل کیا ہے۔ وہ کون لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ نے نعمتیں نازل کیا ہے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی جو انسان اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، قیامت کے دن صلحاء کے ساتھ رہے گا، صدیقین کے ساتھ رہے گا، شہداء کے ساتھ رہے گا، انبیاء اور مرسلین کے ساتھ رہے گا۔ اب اس کے اوپر چند لمحے توجہ کرنے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات ذکر الہی سے مربوط بات کہی گئی ہے، یا من ذکرہ شرف للذاکرین۔ دوسری بات کہی گئی ہے یا من شکرہ فوز للشاکرین۔ تیسری بات کہی گئی ہے یا من طاعتہ نجات للمطیعین۔ ذکر سرمایہ عزت ہے، شکر کامرانی کا ذریعہ ہے، اور اطاعت الہی نجات کا ذریعہ ہے۔ ایک بات کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے، ذکر یعنی یاد الہی، یہ فضیلت انسان کے قلب سے مربوط ہے۔ آخر اس دعا کا انجام بخیر سے کیا رابطہ ہے؟ کیسے یہ دعا کہی گئی کہ امام نے انجام بخیر ہونے کے لیے امام نے یہ دعا فرمائی ہے؟ یاد سے بتائیے گا، انصاف سے بتائیے گا، غور کرے گا۔ جب دل میں یاد الہی رہے گی اور انسان کا دل سرشار
سرشار رہے گا، مملو رہے گا یاد الہی سے، تو پھر دل میں باطل خیالات نہیں آ سکتے، دل میں بری چیزیں نہیں آ سکتی، پھر دل میں حسد و غیبت و تکبر و عیب جوئی کا گزر نہیں ہوگا، انسان کا دل نہایت پاک و پاکیزہ ہوگا، نہ باطل عقائد آئیں گے، نہ باطل خیالات آئیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل یاد الہی سے سرشار ہے، یہ انسان کبھی بھی یاد الہی سے غافل نہیں ہے۔ نتیجے میں اگر دل میں یاد الہی بس جائے تو دل باطل خیالات سے، فاسد خیالات سے پاک و پاکیزہ ہو جائے گا۔ یہ پہلی بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہی گئی ہے کہ زبان سے اگر انسان شکر کرتا ہے تو یہ کامرانی کا ذریعہ۔ جب انسان اپنی زبان سے شکر کرے گا، توجہ کرنے کی ضرورت ہے، میرا مجمع اس پہ غور کرے گا، جب انسان اپنی زبان سے شکر کرے گا نا، تو زبان سے، جو زبان شاکر ہوگی، جو زبان شکر الہی میں کھلے گی نا، کبھی بھی پھر انسان بد کلامی نہیں کرے گا، کبھی بھی فحش نہیں کرے گا، کبھی بھی اس سے برے الفاظ جاری نہ کرے گا۔ لہذا زبانی جو برائیاں ہیں اس سے محفوظ رہ جائے گا، یاد الہی سے قلبی برائیوں سے محفوظ رہتا ہے، شکر لسانی سے زبانی برائیوں سے محفوظ رہ جائے گا۔ اور پھر جب اطاعت کا مرحلہ آئے گا، فرما برداری کا مرحلہ آئے گا، تو اپنے اعضاء و جوارح کے ذریعے سے، اپنے مکمل وجود کے ذریعے سے جب انسان یاد الہی میں مصروف رہے گا، تو پھر یاد الہی میں جو انسان مصروف ہے، جو ان ہاتھوں کے ذریعے سے اپنے اللہ کی اطاعت کر رہا ہے، یہ ہاتھ چوری کی طرف نہ بڑھیں گے، زبان غیبت کی طرف نہ جائے گی، اس ہاتھ کے ذریعے سے کسی کو ستایا نہ جائے گا، نہ زبان کے ذریعے سے کسی کو ستایا جائے گا، نہ اعضاء و جوارح کے ذریعے سے کسی کے اوپر ظلم و ستم کیا جائے گا۔ نتیجے میں دل میں یاد الہی ہے تو دل قلبی برائیوں سے پاک ہو جائے گا، زبان پہ شکر لسانی ہے نا تو زبان قلبی برائیوں سے پاک ہو جائے گی، اور اعضاء و جوارح کے ذریعے سے جب خالق و مالک کی اطاعت و فرما برداری کی جا رہی ہے تو نتیجے میں جو اعضاء و جوارح کے ذریعے سے گناہ ہوتے ہیں اس سے بچ جائے گا۔ تو اب آپ انصاف سے بتا لیجئے کہ جب انسان کا دل پاک و پاکیزہ ہو گیا، انسان کی زبان پاک و پاکیزہ ہو گئی، انسان کے اعضاء و جوارح پاک و پاکیزہ ہو گئے، تو جب پورا کا پورا انسان پاک و پاکیزہ ہو گیا تو ایسے ہی انسان کا تو انجام بخیر ہوگا، ایسے ہی انسان کو تو عقبہ اور جنت ملے گی، ایسے ہی انسان کو تو محشر میں اور جنت میں نوازا جائے گا۔ اسی لیے امام نے اس دعا کے نام میں رکھا، اور اس دعا کا یہ نام رکھا ہے کہ دعائے انجام بخیر، یعنی انجام بخیر ہونے کی دعا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انجام بخیر ہونا ہے تو دل کو پاک کیا جائے گندگیوں سے، قلبی گندگیوں سے، اپنے زبان کو زبانی گندگیوں سے پاک کیا جائے، اور اعضاء و جوارح کو اطاعت الہی میں لگا دیا جائے۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ بس عزیزان محترم، زحمت کو تمام کر رہا ہوں، اگر کربلا والوں کو دیکھنا ہے نا تو بدرجہ عتم ان کے اندر یہ باتیں پائی جاتی تھیں۔ چاہے آپ یاد الہی کو دیکھنا ہو، چاہے شکر لسانی کو دیکھنا ہو، چاہے طاعت الہی کو دیکھنا ہو، آپ صرف شب عاشور دیکھ لیں نا، سب شب عاشور دیکھ لیں، کس طریقے سے یاد الہی کو قائم کیا ہے، کس طریقے سے شکر گزاری کی ہے، اور کس طریقے سے پوری رات کو اطاعت الہی میں گزار دیا ہے۔ میرے امام کا یہ جملہ بڑا مشہور ہے کہ امام نے یہ فرمایا ہے فَهُوَ يَعْلَمُ إِنِّي كُنْتُ قَدْ أُحِبُّ الصَّلَاةَ لَهُ وَتِلَاوَةَ كِتَابِهِ وَالِاسْتِغْفَارَ لَهُ وَالدُّعَاءَ لَهُ۔ میرا خدا خوب جانتا ہے کہ حسین کو نماز سے عشق ہے، حسین کو دعا سے عشق ہے، حسین کو استغفار سے عشق ہے، اور حسین کو تلاوت کلام اللہ سے عشق ہے، حسین کو قرآن کریم کی تلاوت سے عشق ہے۔ بس عزیزان محترم، پوری رات اطاعت الہی میں گزار دی، رات میں شکر الہی کیا۔ انی احمدک اسنی علی اللہ احسن الثنا، اے میرے اللہ، حسین مشکلات میں گھر جانے کے بعد بھی تیرا ویسے ہی شکریہ ادا کرتا ہے جیسے اپنے مدینے میں آسائش و سکون کے عالم میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہے، مشکلات میں گھر جانے کے بعد بھی ایسے ہی
یہی شکریہ ادا کرتا ہے۔ حسین اپنے ساتھ جنہیں لے کر آئے تھے ان کی زبان کے اوپر بھی کبھی بھی شکایت کے الفاظ جاری نہ ہوئے۔ خدا کے قسم قتل گاہ میں زینب اولیاء مقام نے اپنے ماجائے کے لاشے کو اپنے ہاتھ پہ لیے ہوئے تھی اور بارگاہ الہی میں یہ کہہ رہی تھی ربنا تقبل منا هذا القلیل من القربان، اے میرے اللہ میری اس قلیل قربانی کو قبول فرما لینا، اجرکم علی اللہ۔ عزیزان محترم، اپنے ساتھ حسین اپنی بیٹی سکینہ کو لے کر آئے تھے، مگر کیا سکینہ کی زبان کے اوپر خلاف نہضت حسینی کوئی الفاظ جاری ہوا؟ ہرگز نہیں عزیزان محترم۔ حسین کی بچی تھی نا، رباب کی بیٹی تھی سکینہ، کیسے اپنے زبان کے مرضی الہی کے مقابل میں کیسے کوئی الفاظ آ سکتے تھے؟ ہماری جانیں قربان ہو جائیں رباب کے اوپر۔ رباب کی آغوش میں پلی تھی بیٹی، زندان شام کے دروازے پر جب رات کو دیکھتی تھی کہ پرندے واپس جا رہے ہیں تو پوچھتی تھی پھوپھی اماں یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ تو زینب فرماتی تھی سکینہ یہ پرندے اپنے اپنے گھونسلے کو جا رہے ہیں۔ تو سکینہ کہتی تھی پھوپھی اماں ہمیں اپنے وطن جانا کب نصیب ہوگا؟ اجرکم اللہ، اللہ کسی غم میں نہ رلائے۔ زندان شام کا اندھیرا تھا، سکینہ زندان شام میں سوتی ایک مرتبہ جگ جاتی ہے، اور جب جگتی ہے تو اپنے بابا کو خواب میں دیکھا تھا، کہنے لگی پھوپھی اماں ارے میرے بابا کہاں چلے گئے؟ ابھی میرے بابا آئے تھے، مجھے تو میرے بابا چاہیے، میں کچھ نہیں جانتی، میرے بابا مجھے چاہیے۔ اجرکم اللہ، بچی بیان کر رہی تھی زندان شام میں بیویوں کا غم تازہ ہو گیا۔ ایک مرتبہ رونے کی آواز بلند ہوئی، یزید تک رونے کی آواز پہنچ گئی۔ یزید نے ماجرے کو پوچھا، کہا حسین کی بیٹی اپنے بابا کو یاد کر کے رو رہی ہے۔ یزید نے سر حسین بھیج دیا، حسین کا سر آ گیا، سکینہ نے اپنے رخسار کو اپنے بابا کے سر پہ رکھ لیا، اور رکھنے کے بعد سکینہ بیان کرنے لگی بابا ارے مجھے کس نے یتیم کر دیا؟ بابا آپ کے گلوئے تر کو کس نے جدا کر دیا؟ آپ کی ریش مبارک کو کس نے خون سے رنگین کر دیا؟ بابا کاش میری آنکھ نہ ہوتی، میں اپنی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھ سکوں۔ اے بابا ایک بیٹی اپنے باپ کے بغیر کیسے رہ سکتی ہے؟ سکینہ بیان کر رہی تھی، ارے بیان کرتے کرتے ایک مرتبہ سکینہ خاموش ہو گئی۔ اب جو دیکھا گیا، بچی دنیا سے رخصت ہو گئی، بیویوں میں کوہرام مچ گیا، ارے سکینہ کو غسل و کفن دیا گیا، سکینہ کو دفن کرنے کا مسئلہ پیش آیا۔ زینب نے عجب نہیں کربلا کا رخ کیا ہو، اے عباس زینب تنہا ہے، سکینہ دنیا سے چلی گئی، عجب نہیں مدینے کا رخ کیا ہو، اماں زینب تنہا ہے، سکینہ عالم غربت میں دنیا سے چلی گئی۔ ہائے رے سید سجاد، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، غسل و کفن کیسے دے؟ سکینہ زندان شام میں سو گئی، فضا میں کہرام تھا، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، إنا لله وإنا إليه راجعون، رضا بقضائه وتسليما لأمره، لا معبود سواك يا غياث المستغيثين، إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها دس مرتبہ بسمك يا الله 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 یا اللہ۔ خدا ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری ناسوں کو رمال زہرا میں جگہ عنایت فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ نزدیک نجف ہے کوئی حیدر کو بلا لے، نزدیک نجف ہے کوئی حیدر کو بلا لے، ہے
لال میرا جلینوں کے حوالے، نزدیک نجف ہے کوئی حیدر کو بلا لے، نزدیک نجف ہے کوئی حیدر کو بلا لے، یوں مادر شبیر پریشان ہے بن میں، روتی ہے تڑپتی ہے وہ حیران ہے بن میں، کہتی ہے کہ دنیا میری ویران ہے بن میں، ہے لال، ہے لال میرا جلینوں کے حوالے، نزدیک نجف ہے کوئی حیدر کو بلا لے، نزدیک نجف ہے کوئی حیدر کو بلا لے، سر ایک ہے لیکن ہے طلبگار ہزاروں، تنہا میرا شبیر ستمگار ہزاروں، ایک جان پہ ٹوٹے ہے جفاکار ہزاروں، ہے لال، ہے لال میرا جلینوں کے حوالے، نزدیک نجف ہے کوئی حیدر کو بلا لے، نزدیک نجف ہے کوئی حیدر کو بلا لے، مظلوم کے بچنے کی کوئی آس نہیں ہے، سب مر گئے ہمدرد کوئی پاس نہیں ہے، قاسم نہیں اکبر نہیں عباس نہیں ہے لال، ہے لال میرا جلینوں کے حوالے، نزدیک نجف ہے کوئی حیدر کو بلا لے، بڑھتے ہوئے آتے ہے ادھر برچھیوں والے، کوئی بھی نہیں جو میرے بچے کو بچا لے، ہے کون جو اس مادر بے کس کی دعا لے، ہے لال، ہے لال میرا جلینوں کے حوالے، نزدیک نجف ہے کوئی حیدر کو بلا لے، صد حیف وہ ہے نر گئے عادان گرفتار، تیروں کی ہے بوچاوے تو شمشیر کا ہے وار، لو جھولتا ہے پوست فرس پر میرا دلدار، ہے لال، ہے لال میرا جلینوں کے حوالے، نزدیک نجف ہے کوئی حیدر کو بلا لے،
نزدیک نجف ہے کوئی حیدر کو بلا لے، ہلتی ہے زمیں اور فلک ہوتا ہے لرزا، خیمے سے نکل آئے ہے زینب سوئے میدان، ہونے لگا بچے کا میرے قتل کا سامان، ہے لال میرا جلینوں کے حوالے، نزدیک نجف ہے کوئی حیدر کو بلا لے، نزدیک نجف ہے کوئی حیدر کو بلا لے۔